ہمارے علاقے میں خاص کر یوپی میں پورب میں اور وسط میں مکاتب کا نظام سب چوپٹ ہو چکا ہے۔ آیتیں ملتی ہیں کہ بچوں کا چندہ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے بچوں کا چندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صرف بلڈنگ ہے، ان کے پاس ایک نظام ہے، تعلیم تو نہیں ہے۔ وہ بیچارہ مدرس چکر لگا رہا ہے کہ بھیا ہماری تنخواہ دے دو، تنخواہ دے دو، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، محتم صاحب دینے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان میں رسید تھما دی، لو بھیا رسید پکڑو، جاؤ اپنا چندہ کرو اور نکال لو۔ بہت سارے مدارس والے ایسے ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں، اساتذہ کو بالکل نوکر سے بھی زیادہ بری طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ضرور کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا 10 سے 15 بچے لے آؤ ساتھ میں اور آؤ ہمارے یہاں محتم بنو یا صدر بنو، ناظم طالبہ بنو، کچھ بھی بنو، آرام سے رہو کھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم لہر پور میں جو ضلع سیتا پور میں پڑتا ہے مدرسہ صفہ، اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے جو صدر صاحب ہیں مولانا مفتی ہلال صاحب، ان کے پاس آج آنا ہوا تھا، جو صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء لہر پور سیتا پور بھی ہیں۔ حضرت کے پاس میں آیا ہوا ہوں اور ان سے میں مدرسے کے تعلق سے کچھ سوالات کروں گا بطور انٹرویو، انشاءاللہ جواب دیں گے جسے ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہیں اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو سب سے پہلا حضرت سوال یہ ہے کہ اس دور میں جیسا کہ پہلا زمانہ ہے اس کے اندر مدرسے کم تھے لیکن تعلیمی اعتبار سے بہت ہی معاملہ مضبوط ہوتا تھا۔ جیسے ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو کہیں 10 کلومیٹر میں 15 کلومیٹر میں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا لیکن تعلیم بہت مضبوط تھی۔ آج جیسے کہ ہر گھر کے اندر ایک مدرسہ ہے لیکن تعلیمی نظام مستحکم نہیں ہو پا رہا ہے، تو کیا ایسی شکل و صورت اختیار کی جائے کہ تعلیمی نظام جو بڑھیا اچھی طریقے سے چلنے لگے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جی مدارس یا مساجد یا تعلیمی سسٹم، ساری چیزوں میں سب سے بنیاد چیز ہے نیت۔ جی اگر نیت درست ہوگی تو انشاءاللہ سارے کام بہتر ہوں گے۔ جی نیت ہونے کے بعد میں 2 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے طریقہ تعلیم، جی طریقہ تدریس، اور دوسرا یہ ہے کہ مدرسے کا نظم و نسق اور حساب و کتاب۔ جی حساب و کتاب درست نہ ہونا اور اسی طرح نظم و نسق صحیح نہ ہونا اور طریقہ تدریس کا نہ معلوم ہونا، جی یہ اصل وجہ ہے ہمارے مدارس کی گراوٹ ہونے کی۔ جی لوگوں نے مدرسے کھولے ہیں، جی بہت بڑی تعداد میں مدرسے چل رہے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ بگڑا اور بگڑنے کے بعد الگ سے مدرسہ کھول لیا، تو ظاہر بات ہے نیت کے اندر پہلے سے فساد ہے کہ ہمیں دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے یا پھر ہمیں اپنا مدرسہ چلانا ہے، دوسرے سے مطلب نہیں ہے۔ مزاج میں خود طبیعت میں جب لوگوں کے اب فرما برداری کے بجائے خود اپنا سسٹم بنانے کا سب مزاج بن چکا ہے، تو اس کی وجہ سے دین کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ گویا اپنا پیٹ پالنا ہو رہا ہے پھر تو۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے، ہم زیادہ لفظ نہیں کہہ سکتے اس سلسلے میں، لیکن ایسے ہی تقریباً ہے۔ مدارس کا مقصد ہے دین کو پروان چڑھانا، جو نئی نسل ہماری آتی ہے ان تک دین کا پہنچانا، اور اس کے لیے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھایا ہے بتایا ہے وہی طریقہ ہے، اور اس میں جو نظام تعلیم چست و چوبند ہو سکتا ہے اس کے لیے بہتر طریقہ جو ہمارے اکابرین نے بنایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہمارے علاقے میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے ادارے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن کریم اور نورانی قاعدہ، تصحیح الفاظ، تصحیح قرآن کریم پر بہت خاص طریقے سے توجہ دی۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے سنت اور تربیت پر خاص پر دھیان دیا ہے۔ تو تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو، تربیت ہو اور تعلیم نہ ہو تو دونوں چیزیں نقصان دہ۔ اس لیے مدارس میں نظام صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے نمبر 1 پر نیت درست ہو، نمبر 2 پر اپنا حساب و کتاب درست ہو، نمبر 3 پر تجربہ کار جو ہمارے اکابر مدارس ہیں ان کی سرپرستی میں اپنے ادارے کی تعلیم کے طریقے کو اور اس کی تدریس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ دوسری چیز حضرت یہ ہے کہ اساتذہ اکرام جو مدرسے کے اندر پڑھانے والے ہیں، ظاہر سی بات ایک محتمم بھی ہوتے ہیں جن کی ماتحتی میں لوگ کام کرتے ہیں، تو محتمم حضرات جو ہیں تو وہ مدرس کو اپنا نوکر سمجھیں یا معاون سمجھیں، کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت بہت چل رہا ہے کہ بہت سارے محتمم ایسے ہیں، کسی مدرسے کو یا کسی کی شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے مدارس والے ایسے ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں، اساتذہ کو بالکل نوکر سے بھی زیادہ بری طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو انہیں معاون سمجھنا چاہیے اساتذہ اکرام کو یا انہیں نوکر کی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے؟
میں تو سمجھتا ہوں میرے خیال سے معاون کے بجائے ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے. جی محسن اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا سسٹم چھوڑ کر کے آپ کے مدرسے میں آئے ہیں. وہ چاہتے تو آپ سے زیادہ وہ پیسہ کما سکتے تھے. انہوں نے اپنا سب سسٹم چھوڑ کر کے صرف دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں. تو محتمین حضرات مدرسے کے ذمہ دار ہوں ان کو اپنا معاون سمجھیں. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تعلیمی سیشن شروع ہونے سے پہلے ابتدا میں سال میں اساتذہ سے بیٹھ کر کے تعلیمی مشورہ بھی کرنا چاہیے. کہاں پہ کوئی کمی ہے اساتذہ کو خود بتانا چاہیے اور اساتذہ بتائیں تو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حضرت کچھ مدارس ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال یا ہر 6 مہینے میں اپنا مدرس چینج کرتے رہتے ہیں. تو کیا مدرسوں کا بار بار چینج ہونا یہ تعلیم میں کچھ فرق ڈالتا ہے؟ جی تو بالکل فرق پڑے گا اور اس سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کوئی استاد آیا ہے اس میں جو اگر کمیاں ہیں تعلیمی اعتبار سے یا پڑھانے میں کمی ہے تو ہم نے تو اپنے مدرسے میں باقاعدہ ایک نظام بنا رکھا. اگر تھوڑی بھی کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم کسی سینئر استاد کے ساتھ میں 3-4 مہینہ لگا دیتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اس کے ساتھ میں بیٹھے سمجھے کہ طریقہ تعلیم کیا ہے. ظاہر بات ہے وہ مدرسے میں آئے ہیں تو ان کو ہمیں اپنے مزاج کے مطابق تراشنا ہے اگر کام لینا ہے. اگر تراشنا ہی نہیں ہے تو وہ تو پتھر کی طرح آج ادھر ہے آج ادھر ہے تو زندگی بھر ایسے کرتے رہیں. اسی طریقے سے جیسے مان لو ابھی آپ کا یہ گوریا محلے میں مدرسہ پڑتا ہے لہر پور میں. تو اگر اسی محلے کے اندر کچھ حفاظ ہوں جو بہترین قابل ہوں یا علماء ہوں یا مفتیان اکرام قابل ہوں تو انہیں چھوڑ کر کے آپ مان لو سیتا پور سے یا لکھیم پور سے یا کہیں باہر سے یا بہرائچ سے آپ اساتذہ کو بلائیں تو کیا ان لوگوں کی توہین نہیں ہے؟ آپ ان کو بھی تو رکھ سکتے ہیں, انہیں موقع دیں, بہت محنت سے کام کریں گے. بالکل توہین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن علاقے میں جو اساتذہ قابل ہوں بہتر ہوں ان کی خدمات دینا چاہیے کیونکہ ان کا سیدھے ڈائریکٹ اثر علاقے پر ہوتا ہے. مدرسے کا مقصد جس علاقے میں ہو کم از کم وہاں اس کا تو فائدہ ہونا ہی چاہیے. اچھا حضرت اس دور میں اماموں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو مدرس حضرات ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے تقریباً؟ تنخواہ کا جہاں تک معیار ہے تو ہمارے بڑے مدارس نے تو الحمدللہ بہت اچھا معیار بنا دیا ہے. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں علاقے کے حساب سے جو مانا کہ مدرسے والے وہ گرانٹ نہیں دے سکتے جو سرکاری گرانٹ ہوتی ہے, لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے جو اس کے لیے کافی ہو اور اس کے لیے ایسا سبب نہ بنے جو اپنی تنخواہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہاتھ منہ مارے. تعویذ گننے میں لگ جائے یا کسی اور کام میں لگ جائے یا ٹیوشنوں کے چکر میں لگا رہے بیچارہ. جی اتنی ہونا چاہیے جس پہ اس کا گزر بسر ہو سکے. اور میرا حساب جہاں تک میں سمجھتا ہوں پارٹ ٹائم پر مدارس والوں کو اپنے اساتذہ کو بھی تھوڑا بہت چھوٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنے جا کر کے کچھ مصروفیات اس انداز کی کرے کسی اس میں پارٹ ٹائم پر اپنی تجارت کا سسٹم. بہت اچھا سسٹم ہے کیونکہ بغیر تجارت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہم ملازمت تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن اس کو خدمت کہیں گے اور خدمت ہی کے دائرے میں رہتی ہے. اس میں شاہی ٹکڑا کوئی نہیں کھا سکتا. اسی طریقے سے جیسے بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارے علاقے میں بھی اچھے خاصے مدرسے ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے اب دھندا بنا رکھا ہے, جب تقرر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا 10 سے 15 بچے لے آؤ ساتھ میں اور آؤ ہمارے یہاں محتمم بنو یا صدر بنو, ناظم طالبات بنو, کچھ بھی بنو, آرام سے رہو کھاؤ. تو اگر تعلیم خود اچھی ہوگی ان کے یہاں تو بچے تو خود کھنچ کر کے آئیں گے. ابھی پیچھے آپ نے بھی سنا ہوگا کولہاپور کے اندر اور بہت ساری جگہوں پر بچے جیسے بیل بکریوں کی طرح بھرے ہوئے تھے ٹرک میں, پولیس والوں نے پکڑ لیا اور ان پر بھی کارروائی کی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بہار سے کہیں جا رہا ہے, کہیں سے جا رہا ہے ٹرک, راستے میں پکڑ لیا جاتا ہے. تو یہ اپنے علاقے کے مدرسے چھوڑ کر کے اور دور دراز 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر صرف حفظ کی پڑھائی کے لیے نورانی قاعدے کے لیے بھیجنا, تو اس میں والدین کی غلطی ہے یا پھر مدرسے والوں کی, یا ان کے محلے میں جو مدرسے ہیں ان کے اندر اچھی تعلیم نہیں ہے, ایسا وہ کرنے پر کیوں مجبور ہے, یا پھر سامنے جہاں مدرسے میں جا رہے ہیں وہ لوگ اپنا پیٹ پال لیں گے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر جہاں پہ مکاتب قائم ہوں یا مدارس قائم ہوں اور وہاں سے اگر بچے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہوں, چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر کے نورانی قاعدہ لے کر کے, یا اس طرح جو چھوٹے چھوٹے بچے ابتدائی درجے میں, تو میری سمجھ میں تو ایک بات آتی ہے کہ مکتب جو ہوتا ہے وہ مدرسے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. بڑے مدرسے مکتب کے بغیر نہیں چل سکتے, اور ہمارا جو ماننا ہے
اس وقت ہم پورے ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں اکثریت ہمارے علاقے میں خاص کر یو پی میں پورب میں وسط میں مکاتب کا نظام سب چوپٹ ہو چکا ہے اور مکتب کا جو افادیت ہونی تھی وہ نہیں ہو پائی۔ جب مکتب میں مکمل تعلیم نہیں مل پاتی ہے تو مجبوراً ان کے والدین بھی اپنے بچوں کو دوسری جگہ منتقل ہونے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو میری جہاں تک سمجھ میں آتی ہے کہ علاقے کے ذمہ دار خاص کر یہ فکر لے کہ مکتب کو مضبوط کریں، اور دوسرے نمبر پر جو جہاں پہ بڑے مدرسے والے کرتے ہیں ایسی حرکتیں، بعض شکایتیں ملتی ہیں کہ بچوں کا چندہ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے بچوں کا چندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صرف بلڈنگ ہے، ان کے پاس ایک نظام ہے، تعلیم تو نہیں ہے۔ تعلیم ہوتی تو بچوں کا چندہ نہیں کرتے، بچے خود دوڑ کے جاتے، خود جاتے، وہاں جگہ نہ ملتی۔ اب جیسے حضرت مدرسوں میں اس وقت یہ نظام ہے، بہت سارے لوگ شکایت بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم فلاں مدرسے میں پڑھا رہے تھے، 1 سال ہم نے پڑھایا اور پھر ہماری محتمم صاحب سے یا کسی سے بھی بگڑ گئی، ہم نے وہاں استعفیٰ دے دیا۔ اب محتمم صاحب نے ہمارا استعفیٰ قبول کیا کہ بھائی جائیے آپ، لیکن ہماری تنخواہ روک لی، 3 سے 4 مہینے کی تنخواہ روک لی، کبھی 20,000 کبھی 15,000 کبھی 10,000، اس طریقے سے کئی اساتذہ شکایت بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ آج بھی یہ حالات ہو رہے ہیں۔ تو محتمم صاحب کا بغیر حساب کتاب کرے ان کو بھیج دینا اور پھر تنخواہ بھی نہیں دینا کہ جب ہوگا جب ہم دے دیں گے۔ اب وہ بیچارہ مدرس چکر لگا رہا ہے کہ بھیا ہماری تنخواہ دے دو، تنخواہ دے دو، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، محتمم صاحب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے اساتذہ بحیثیت اجیر نہیں ہے بلکہ وہ بحیثیت خادم ہے، بے شک جو خدمت کے اوپر جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دینا چاہیے۔ کل اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی۔ اگر مدرسوں میں اس طرح کا نظام ہوگا تو پھر دنیا میں کون سی ایسی جگہ جہاں یہ نظام درست ہو سکتا ہے؟ صحیح بات، اس میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے، مطلب پورا حساب کتاب کر دو بھیا، اب آپ آرام سے جاؤ۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کی شکایتیں رہتی ہیں، بہت سارے مدارس والے ذمہ دار ایسے ہیں کہ سال بھر تو اساتذہ کی تنخواہ نکال نہیں پاتے ہیں، رمضان میں رسید تھما دی، لو بھیا رسید پکڑو، جاؤ اپنا چندہ کرو اور نکال دو۔ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ دے گی تو زکوٰۃ ضروری تو ہے نہیں تو آدمی اس کا مکلف ہو، تو بہت غلط طریقہ ہے، یہ نظام ہی نہیں ہے نظام چلانے کا۔ اتنے اساتذہ رکھے جائیں جن کی تنخواہ نکالی جا سکے۔ اب بہت سارے جگہ محلے کے بچے بھر رکھے ہیں، مطلب ادارہ بھی ہے اور مکتب بھی چل رہا ہے، 4-5 پڑھانے والے ہیں بیچارے۔ اب ان کے پاس اتنی بھیڑ ہے کہ وہ ادارہ، مطلب جو ادارے کے بچے ہیں، عربی کے ہیں چاہے فارسی کے ہیں، حفظ کے ہیں، ان پر محنت ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو سائیڈ میں کیا ایک مکتب اسی سے جوڑ کر کے قائم کر دیا جائے، 1-2 استاد لگا دیے اور مکتب سنبھالیں اور چند لوگ یہاں ادارہ سنبھالیں۔ دیکھیے مکتب بھی ضروری ہے اور ساتھ میں میرے جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ مدارس سے تو ہمارے جو جتنے ہیں کافی بھی ہیں، اور انہی مدارس کے اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو اثر نو کھڑا کیا جائے۔ ہمارا جو نظریہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے ذمہ دار بڑے اور اسی طرح علماء کرام یا جن کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے تو وہ قوم کے لیے باقاعدہ اسکول کا نظام بنائیں۔ اچھا، اسکول کا نظام بنائے اور اسی طرز پہ چلائے جس طریقے سے لوگ چلا رہے ہیں۔ نقل کفر نہ باشد، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کی نقل کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ہمارا مقصد صحیح ہونا چاہیے۔ تو ہم اگر مکاتب کا نظام تو چلائیں گے ہی، لیکن ساتھ میں اسکول کا نظام، کیونکہ 70% جو ہماری قوم کا بچہ ہے وہ اسکول کے نظام کی طرف جا رہا ہے، اور جہاں نظام کی طرف جا رہا ہے وہاں دہریت اسے مل رہی ہے، ایمان سے دوری مل رہی ہے، اسلام سے دوری مل رہی ہے۔ ہم علماء کی ذمہ داری صرف مدارس کو قائم کر دینا نہیں ہے، قوم جس دھارے پہ جا رہی اس دھارے پہ جا کر کے ان کے ایمان کا تحفظ کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آخری سوال یہ ہے کہ بہت سارے جگہوں سے یہ بھی شکایت ملتی ہے کہ محتمم صاحب ہیں مان لو مدرسے کے، اب 7 بجے کا ٹائم ہے کہ 7 بجے سب لوگوں کو آنا ہے، تو اساتذہ تو بیچارے آ رہے ہیں 7 بجے سب، محتمم صاحب خود 8 بجے 9 بجے یا 10 بجے آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اور قوانین یا شرائط جو ہیں مدرسے کے، تو اس میں محتمم صاحب بھی شامل ہیں یا وہ خارج ہیں اس سے؟ قانون جو مدرسے کے ضابطے اور اصول ہیں کیا وہ اساتذہ کے لیے، محتمم صاحب کے لیے نہیں ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ اپنے اپنے نظام کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عموماً جو نظام ہوتا ہے تو نظام بنانے والا خود پہلے پابند ہوتا ہے، لیکن بعد ایسے مسائل بھی آتے ہیں کہ ذمہ دار حضرات کو دوسرے تقاضے ہوتے ہیں، اور یہ جو نظام بنایا جاتا ہے وہ بھی مدرسے کے اندرون اور باہر کے سب نظام کو چلانے کی خاطر ہی کیا جاتا ہے، اور ورنہ اگر چلانے کا کوئی مقصد نہ ہو، بہتر بنانے کا نظام کا مقصد نہ ہو
تو پھر انسان اصول اور ضابطہ اور قانون کیا کرے گا بنا کر. اچھا حضرت آخر پہ یہ ہے، میں نے ابھی یہاں پر ایک کتاب دیکھی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا دینی تعلیمی بورڈ، مطلب آپ اس کے صدر ہیں دینی تعلیم بورڈ جمعیت علماء لہر پور ضلع سیتاپور. تو اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے. دیکھیے دینی تعلیمی بورڈ جو ہے جی وہ ہمارا جو نظام ہے جی وہ جمعیت کا ایک نظام ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ہمارا بہت پرانا نصاب ہے. اس نصاب کو پھر سے لاگو کیا گیا ہے، اور وہ بھی کل وقتی نہیں جز وقتی کے لیے، یعنی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا. اور وہ ٹارگیٹ یہ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جو بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں ان کی جو دین کی تعلیم ہوتی ہے، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے صرف قرآن پڑھا دیا. قرآن کیسے پڑھایا جاتا ہے علماء حضرات بھی جانتے ہیں کہ کتنے منٹ میں کتنے حساب سے کیسا قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن پڑھا لینا یہی کافی نہیں ہے. بنیادی مقصد ہے کہ عقیدے کی حفاظت ہو سکے. اس کے نصاب کو اسی انداز پہ رکھا گیا ہے. 5 سبجیکٹ اس کے اندر ہیں، قرآن ہے، اور اسی طرح نورانی قاعدہ ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے اسلامی تربیت کا نظام ہے، دعائیں ہیں، حفظ سورہ ہے، اور اسی طرح سنت وغیرہ. یہ تمام چیزیں ہیں، ایک اس کا سسٹم ہے، بنیادی چیزیں ہیں جی. اور اس کو 1 گھنٹے کے اندر ٹائملی پڑھانا ہے، اور اجتماعی طور پہ بچوں کو پڑھانا ہے. اور مکتب کا جو نظام ہمارا پرانا ہے اس نظام کو بھی تبدیل کرنے کا اس نصاب سے مقصد ہے. 100 بچے ہیں، ایک استاد ہے، آدمی اس کو تنخواہ 7,000 دے رہا ہے. اب 100 بچوں کو 1.5 گھنٹے میں کیا پڑھا سکتا ہے؟ صحیح بات. تو ظاہر بات ہے ایک وقت جو ہے امت کا اور بچوں کا ضائع ہوتا ہے. اب اس کا نظام جو بنایا گیا ہے تو یہ اجتماعی نظام ہے کہ اس میں اجتماعی نظام میں 30 سے 40 بچے بیٹھے ہیں، اور ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے، اور اس میں ٹائمنگ فکس ہے کہ کتنا قرآن پڑھانا ہے، کتنے ٹائم تک حدیث پڑھانی ہے. تو یہ مقصد ہے اسکول سے جو بچے ہمارے دین سے وابستہ نہیں ہو پا رہے ہیں انہیں جوڑنے کا مقصد ہے، تاکہ ہر گھر تک دین کی تعلیم پہنچ سکے. حضرت آپ کی نگرانی میں کہیں مکاتب چل رہے ہیں اس علاقے میں؟ جی ہمارے ہاں پورے ضلع میں، ہم ضلع کے صدر ہیں، پورے ضلع میں اللہ کا شکر ہے اب تک کے 30 مکاتب اس نظام کے تحت چل رہے ہیں. مزید کل سے انشاءاللہ حضرت مفتی شعیب صاحب ارکناظر جمعیت علماء ہند تشریف لا رہے ہیں. نصاب پڑھانا اور لکھنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کو اصل پڑھانے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. کوئی بھی کتاب ہو پڑھانے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے معلمین کی تدریب کے لیے کل ایک پروگرام رکھا ہے، اور 3 دن تک مفتی صاحب رہیں گا. انشاءاللہ پورے ضلع کا دورہ ہوگا، اور مختلف مکاتب کا اور ذمہ داروں سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. چلیے، یہ تھے مفتی ہلال صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی باتیں بتلائیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو آج جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ میرا آنا آج ہوا تھا جامعہ صفا لہر پور سیتاپور میں. حضرت وہیں کے صدر ہیں. مدرسے کے اندر ماشاءاللہ اچھی تعلیم ہوتی ہے. اور کتنے بچے حضرت اس سال ہیں آپ کے مدرسے میں؟ اس سال ہمارے ہاں ویسے تو قریب 300 کے آس پاس ہیں، اور ہاسٹل میں یعنی دارالاقامہ میں قریب 90 کے آس پاس ہیں. 90 بچے دارالاقامہ میں ہیں، اور محلے کے بچے بھی آتے ہوں گے شاید؟ جی، محلے کے بچے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، اور کافی اچھی طریقے سے یہ مدرسہ کام کر رہا ہے. آج یہاں کے جو محترم صاحب ہیں نا، وہ ناظم صاحب ہیں، قاری زین العابدین صاحب. اتفاق سے وہ لکھنؤ گئے ہوئے ہیں، آج ان سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے. یہ میرے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے، لیکن انشاءاللہ پھر ملاقات ہو جائے گی کسی نہ کسی دن. جو باتیں آئی ہیں واقعاً بہت ہی قیمتی ہیں، سننے کے لائق ہیں، اور آگے شیئر کرنے کے بھی لائق ہیں. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں بھی سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ تعلیم کو کیسے مستحکم کیا جائے. اسی طریقے سے اساتذہ اور محترم کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے. آپ نے ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پوری ویڈیو کو اگر دیکھ لیا تو آگے بھی شیئر کر دیں، اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.